بابا، زارون میری محبت اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور آپ مجھ سے میری زندگی کی یہ خواہش نہیں چھین سکتے۔ حیا کی مضبوط آواز پر صفدر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ حیا، تم یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ انہیں حیا کی ہٹ دھرمی پر غصہ آنے لگا، جو کافی دیر سے ایک اجنبی شخص کے لیے اپنے باپ سے بحث کر رہی تھی۔ بابا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ زارون میری محبت ہے اور آپ کو زارون کو قبول کرنا پڑے گا۔ صفدر صاحب نے ایک قہر برساتی ہوئی نظر حیا پر اور پھر ساتھ کھڑے زارون پر ڈالی، جو اس وقت مکمل شائستگی سے خاموش کھڑا تھا۔ پاس کھڑی نورین بیگم بس دکھ سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے حیا کو آج تک کسی خواہش کے لیے نہیں روکا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن آج حیا جس خواہش کا ذکر کر رہی تھی وہ خواہش پوری کرنا صرف اور صرف اس کی حق میں نقصان تھا۔ میں نے تمہیں آزاد پالا ہے اور تمہاری شادی بھی کسی ایسے ہی لڑکے سے کروں گا۔ یہ لوگ صرف قبائلی رسومات میں عورت کو قید کرنا جانتے ہیں۔ صفدر صاحب نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ وہ لڑکا شکل اور انداز سے مکمل پٹھان معلوم ہو رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس طرح کے قبائلی لوگ اپنی زندگیوں میں کس طرح بے بنیاد رسومات سے جکڑے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی اس طبیعت کے بالکل خلاف تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی آزاد طبیعت کی مالک لڑکی تھی، جس پر انہوں نے آج تک خود بھی اپنی مرضی مسلط نہ کی۔ حیا پر انہیں مکمل بھروسہ تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی عزت کی لاج رکھے گی، اور آج تک حیا نے ایسا کوئی کام نہ کیا تھا جس سے صفدر صاحب کا سر نیچا ہو جاتا۔ لیکن آج وہ جس خواہش کا ذکر کر رہی تھی وہ خواہش انہیں حیا کے مستقبل کے خلاف معلوم ہو رہی تھی، اس لیے وہ حیا کے سامنے ڈٹ گئے۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کو میری خوشی کا احساس نہیں تو کوئی بات نہیں، میں زارون کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گی۔ مضبوط نظروں سے دیکھتے ہوئے حیا نے اپنا حتمی فیصلہ ان کے سامنے رکھ دیا، جسے سن کر ہی وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ صفدر ملک کا شمار شہر کے جانے بانے بزنس ٹائکون میں ہوتا تھا۔ آئے روز ان کی عزت اور شہرت کے چرچے رہا کرتے، جبکہ ان کی بیٹی ان کو کورٹ میرج کی دھمکی دے رہی تھی، یعنی کہ ان کی بنی بنائی ساکھ پر پانی پھر دینے کے لیے وہ تیار تھی، وہ بھی ایک معمولی سے شخص کے لیے۔ بالآخر انہوں نے ہار مان لی۔ نورین بیگم، ان کے نکاح کا انتظام کرو، اور ابھی سے میں اسے یہاں سے رخصت کر دوں گا، لیکن پھر یہ پلٹ کر نہ تو اس گھر میں آئے گی اور نہ ہی ہم سے اس کا کوئی رشتہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی جانب سے اسے ایک آخری دھمکی دے ڈالی۔ اندر ہی اندر انہیں یقین تھا کہ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوگی، لیکن حیا پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بس زارون کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے ڈٹی رہی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ اگر اس کے ماں باپ اس کے رشتے پر راضی نہ ہو کر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل نہیں کر رہے تو اسے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی دوبارہ پلٹ کر یہاں آنے کی۔ اس کے لیے زارون کا ساتھ کافی تھا۔ حیا نے ایک بار نظریں اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا، لیکن وہ مکمل خاموش کھڑا تھا۔ اپنا فیصلہ سنا کر صفدر صاحب کمرے میں چلے گئے، جبکہ نورین بیگم تیزی سے حیا کی جانب بڑھی اور انہیں اپنی جانب موڑتے ہوئے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہ تمہیں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا ہم لوگوں سے تعلق ختم کرتے ہوئے؟ ماما، آپ کو بابا کو سمجھانا چاہیے۔ میں زارون سے محبت کرتی ہوں اور محبت کا پہلا اصول ہے وفاداری۔ میں اسے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے حیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کے اس فیصلے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جتنے ارمانوں کا خون کر کے تم اس رشتے کی بنیاد رکھ رہی ہو نا، تمہیں اس رشتے میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ماما، آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں یا بد دعا؟ اپنی ماں کی بات سن کر حیا کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرنے لگے۔ نورین بیگم بس خاموشی سے انہیں دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح کے لیے گواہوں اور قاضی کا انتظام کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے حیا کی شادی اور بہتر مستقبل کے لیے بہت سے خواب بن رکھے تھے، اور انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس طرح رخصت کر دیں گے۔ لیکن اب حالات ان کے سامنے تھے۔ حیا جانتی تھی کہ اس وقت اس کے ماں باپ کتنے دکھ میں ہیں، لیکن وہ زارون سے محبت کرتی تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے اسے اور زارون کو ساتھ ساتھ، اور جہاں اس نے اپنے والدین کو چھوڑا تھا وہیں زارون نے اس کے لیے بھی تمام رسم و روایت سے منہ موڑا تھا۔ صفدر ملک کی حویلی میں چند گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیا گیا، اور اس بات کو مکمل طور پر مخفی رکھا گیا۔ نورین بیگم نے حیا کا سارا سامان پیک کروا دیا، تبھی آخری بار وہ باپ کی جانب بڑھی، لیکن صفدر صاحب نے زارون کی جانب پلٹ کر دیکھا۔
مجھے امید ہے کہ تم صرف میری بیٹی کی دولت پر نظر نہیں رکھو گے، بلکہ اگر اس نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو تم بھی اس کی لاج رکھو گے۔ زارون قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مسلسل ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سخت اور سنجیدہ تھے۔ شاید آپ میری خاموشی کو میری کمزوری تصور کر رہے ہیں۔ میں آپ جیسے دولت مندوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا۔ پہلی بار وہ صفدر ملک کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ انہوں نے اس کی غیرت کو للکارا تھا، اور یہ چیز اس کی شخصیت کے خلاف تھی۔ اگر متاثر نہیں ہوتے تو پھر میری بیٹی کو اس قدر بے وقوف کیوں بنا چکے ہو؟ صفدر ملک نے جواباً طنز کا تیر پھینکا۔ میں تو خود یہ جان کر خوشی اور حیرت کے تاثرات کا شکار ہوں کہ آپ کی بیٹی میری محبت میں گرفتار ہے، اور اس کے لیے وہ کسی سے بھی لڑ سکتی ہے۔ اب کی بار زارون کا لہجہ سخت لیکن آواز آہستہ تھی۔ میں کروڑوں کی جائیداد اور زمینوں کا اکیلا وارث ہوں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی بیٹی کو وراثت میں کیا دیتے ہیں یا کیا چھینتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ جہاں اس کے لہجے کا غرور محسوس کرتے ہوئے صفدر ملک کے دل میں چبھن پیدا ہوئی، وہیں اندر ہی اندر انہیں نامحسوس سی خوشی بھی گھیر چکی تھی۔ جو بھی تھا، سامنے موجود شخص اس وقت غیرت مندی اور خودداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان کی بیٹی نے لاکھ بے وقوفانہ فیصلہ کیا، لیکن اس نے کسی بھی راہ چلتے انسان کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ نورین بیگم نے حیا کا سامان پیک کرواتے ہوئے زارون کی گاڑی میں رکھوا دیا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی تھی، اور اس چیز کی تڑپ اس کے دل کو بے سکون کر رہی تھی۔ حیا نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا تو اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس گھر سے اس طرح سے رخصت ہوگی، ہمیشہ کے لیے یہاں کے مکینوں سے رشتہ توڑ کر جن سے وہ دلی طور پر وابستہ ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر صفدر ملک نے منہ پھیر لیا۔ وہ اسے آخری بار گلے بھی نہ لگا پایا، اور نہ ہی وہ انہیں دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر دیکھنا چاہتے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حیا بری طرح رو تھی۔ زارون اس وقت اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو حیا نے روتے ہوئے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ زارون، میں تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ کر تمہیں پا چکی ہوں۔ اب تمہارا ساتھ ہی میری زندگی کے لیے سب کچھ ہے۔ حیا نے زارون کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور زارون نے تسلی آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ جس طرح میں اپنے ماں باپ کے سامنے تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہوں، مجھے امید ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں تم بھی میرے لیے اسی طرح ثابت قدم رہو گے۔ میں نے بھی تمہاری محبت کو پانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ حیا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے رسم و رواجوں کو توڑ ڈالا ہے۔ زارون کی بات پر اس نے اپنے دل کے کونوں میں اطمینان محسوس کیا۔ جو بھی تھا، زارون اس وقت اس کے پاس تھا، لیکن اپنے والدین کی طرف سے بچھڑ جانے کا دکھ اس وقت اس کی خوشی پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ زارون نے کوفت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کر دیا۔ آج ہماری زندگی کا خوبصورت دن ہے، اور تم اسے رونے دھونے میں برباد نہیں کر سکتی حیا۔ زارون نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ساتھ اپنی خوابوں کو سمیٹ کر زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ ایک دن تمہارے والدین بھی مان جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ حیا مزید کچھ کہتی، جب زارون نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ مزید کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ سڑک پر گاڑی مڑتے ہوئے زارون نے خوشگوار سے لہجے میں اسے بتایا کہ وہ اس وقت کسی ہوٹل میں رکنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہیں اپنی ویڈنگ نائٹ کو سیلیبریٹ کرے گا۔ اس کے بعد صبح لے کر اسے حویلی چلا جائے گا۔ اس کی بات سن کر حیا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو بھی تھا، زارون کا ساتھ اس کے لیے سارے جہاں کو مل جانے کی اہمیت رکھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سفر کرتے، جب زارون کے موبائل پر کال موصول ہوئی، موبائل کو کان سے لگاتے ہی زارون نے مورے کا نام لیا، اور حیا کو معلوم ہو گیا کہ شاید اس کی ماں کی کال ہے۔ کچھ دیر وہ اس سے بات کرتا رہا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال منقطع کر دی اور حیا کی جانب متوجہ ہوا۔ کسی بھی ہوٹل میں جانے کا پلان کینسل ہو گیا۔ میں تمہیں حویلی لے کر جا رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی کی شروعات حویلی سے کریں گے، اور تم میرے گھر والوں سے بھی مل لو گی۔ اس کی بات سن کر حیا مطمئن ہو گئی۔ وہ تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ اس سب کی شروعات زارون کے گھر سے ہو، تاکہ اسے تسلی ہو جائے، اور اب اس کے دل میں ایکسائٹمنٹ پیدا ہو رہی تھی۔ حویلی کے لوگوں سے ملنا اور وہاں کے رسم و رواج کو جاننا اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔
مسکرا کر زارون کو دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور زارون نے گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی حویلی کے دروازے کے سامنے رکی۔ حیا نے حیرت سے اس بڑی حویلی کو دیکھا جو دیکھتے ہی کافی پرانے اور آبائی شان و شوکت سے مزین معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب زارون کی بیوی کے طور پر اس کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا، کیونکہ زارون اپنے اور حیا کے نکاح کے بارے میں پہلے ہی مورے کو بتا چکا ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے آگے بڑھ کر زارون کا بازو تھامنا چاہا، لیکن نامحسوس طریقے سے زارون نے اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ شاید وہ حویلی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے خفت محسوس کر رہا تھا۔ حیا کو حیرت ہوئی، تبھی وہ زارون کے پیچھے چلتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی، لیکن وہاں موجود سب لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ حیرت سے ان سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت حویلی میں تقریباً کافی لوگ موجود تھے۔ شاید کچھ لوگ سردار زارون کی بیوی کو دیکھنے کی غرض سے آئے تھے اور کچھ لوگ حویلی کے مکین تھے، لیکن اس وقت وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اور اس نے حیرت سے ان سب لوگوں کو دیکھا، جبکہ زارون اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی مورے کو ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ حیا کو ان کے چہرے کے تاثرات عجیب و غریب مخمصے کا شکار کر رہے تھے۔ جہاں وہ سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ اس سے ملاقات کرتے ہوئے اس کے جیسے تاثرات کا شکار ہوں گے، وہیں ان لوگوں کے ٹھنڈے ٹھار تاثرات دیکھ کر اسے کافی الجھن ہوئی۔ تبھی ایک کونے سے عورتوں کی اڑتی اڑتی سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی۔ زارون قبیلے کا سردار ہونے کے باوجود کیسی لڑکی کو نکاح میں لے کر حویلی آ گیا ہے؟ جو لڑکی اپنے والدین کا مان توڑ سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تبھی دوسری عورت نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو، شہر کی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا، کب کسی سے دغا کر جائیں۔ حیا کو ان عورتوں کی بات کافی بری لگی، لیکن اس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ گاؤں کے لوگ کافی پیچیدہ ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ باقی لوگ جیسے بھی تھے، زارون ان سب سے مختلف تھا، اور ویسے بھی جب وہ اس گھر میں رچ بس جائے گی تو ان لوگوں کی نظروں میں حیا کے لیے عزت خود بخود آ جائے گی۔ مورے نے 2 لڑکیوں کو حکم دیا اور وہ آگے بڑھ کر حیا کو پکڑ کر لے آئیں، جبکہ زارون مردان خانے میں چلا گیا۔ کچھ لڑکیوں نے اس کا تعارف وہاں کے لوگوں سے کروایا۔ حویلی میں زارون کے والدین اور زارون کے چچاؤں کی فیملیاں آباد تھیں۔ اسے ہلکے ہلکے میک اپ سے آراستہ کرتی ہوئی 2 لڑکیاں بھی زارون کی تایہ ذات تھیں، جنہوں نے بڑے سے گھیردار فراک کے ساتھ دوپٹے کو سر پر سجائے خود کو چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں حیا نے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ کے اوپر کھلے بال رکھے کندھوں کو شال سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں اس سے بتا رہی تھی کہ آج کے بعد اسے بھی ان کے مقامی لباس میں ہی دیکھا جائے، ورنہ مورے کے قانون بڑے سخت ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے ہلکا پھلکا تیار کرنے کے بعد باہر لے کر آئیں، جہاں پر ان کی حویلی کے رسومات کے مطابق کچھ رسمیں ادا کی گئی اور پھر اسے زارون کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اسے اس حویلی میں لانے کے بعد زارون نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اس ماحول میں کافی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور زارون کی ضرورت تھی، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہاں صرف زارون سے واقف تھے، لیکن زارون تو اسے یہاں لاتے ہی غائب ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہاں لانے کے بعد زارون اسے مکمل سپورٹ فراہم کرے گا۔ اس کی ایکسائٹمنٹ اور سارے اندازے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے جب وہ کافی دیر بیڈ پر بیٹھی بیٹھی زارون کا انتظار کرتی رہی۔ کڑھائی اور ہاتھ سے لگے ہوئے شیشوں سے مزین اسے سرخ رنگ کی گھیردار فراک پہنائی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کی رسومات کے مطابق جیولری۔ اس انداز میں بھی وہ کافی پیاری لگ رہی تھی، حتیٰ کہ یہاں کی لڑکیاں بھی اس کی گوری چمکتی ہوئی رنگت اور سرمئی آنکھوں کو دیکھ کر ستائش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورتی کے مقابلے میں وہ ان سے ہرگز کم نہ تھی۔ زارون کا کمرہ بھی اسے کافی پسند آیا۔ کمرے کی دیوار پر زارون کی لگی ہوئی بڑی سی تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زارون سے اس کی ملاقات کا واقعہ بھی کافی عجیب تھا۔ جب وہ گاڑی لے کر سڑک پر نکلی اور بدقسمتی سے اس کی گاڑی زارون کی کھڑی گاڑی سے ٹکرا گئی، اس نے وہاں سے بچ کر بھاگنا چاہا، لیکن تب تک گاڑی کا دروازہ کھول کر زارون باہر نکلا۔ کڑکتی ہوئی شلوار قمیض پر اس نے سیاہ چادر کو اچھی طرح کندھوں پر سجا رکھا تھا، جو اس کی سرداری لک اور پرسنالٹی کو بالکل واضح کر رہی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی گاڑی میں موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ پیچھے چلا گیا، جبکہ دروازہ کھل کر حیا تیزی سے باہر نکلی اور زارون کو مخاطب کرتے ہوئے معذرت طلب کرنے لگی۔ اس کے بعد ہی ان دونوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا، اور پھر حیا اور زارون کے درمیان
موبائل پر بات چیت ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ چل نکلا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ زارون نے اپنے گھر میں حیا کے متعلق بتایا تو یہ کسی کے لیے بھی عجیب انکشاف نہیں تھا، کیونکہ گاؤں کے سردار ایک سے زائد بیویاں رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ زارون کو یہاں پر اپنی خاندانی بیوی سے شادی کرنی چاہیے تاکہ اس کی نسل پٹھانوں سے بڑھے اور باہر وہ جسے چاہے اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے۔ لیکن حیا کبھی بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے زارون صرف اور صرف اپنے لیے چاہیے تھا اور وہ اسے کبھی بھی کسی صورت بانٹ نہیں سکتی تھی۔ بالآخر زارون نے ماں کو منا ہی لیا کہ وہ حیا کو اپنی خاندانی بیوی کے طور پر اس حویلی میں متعارف کروائے گا۔ کچھ شرائط کے مطابق حویلی میں اس کی بات کو تسلیم کر لیا گیا اور آج حیا زارون کی بیوی کے طور پر اس کمرے میں موجود تھی۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن زارون کمرے میں نہ آیا۔ اکتا کر وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی اور تبھی اسے کمرے کے قریب قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک سے زائد لوگ کمرے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور زارون کی ماں اندر داخل ہوئی، جبکہ زارون ان کی پشت پر تابعداری سے کھڑا تھا۔ اس وقت اپنے کمرے میں زارون کے ساتھ اس کی ماں کو دیکھتے ہوئے حیا کو کافی حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تبھی مورے اس کا تنقیدی سے جائزہ لیتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ وہ سر سے پیر تک اسے تفصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیا نے پلکیں اٹھا کر انہیں اور پھر ان کی پشت پر سر جھکائے زارون کو دیکھا اور پھر نظروں کو جھکا لیا۔ مورے اسے جس نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے کافی عجیب لگا۔ تبھی مورے اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں سمجھانے لگی، دیکھو لڑکی، تم اپنی مرضی سے اس گھر میں بیاہ کر آئی ہو۔ اس چیز کی ہماری مرضی شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے زارون کی خوشی کی خاطر تمہیں تسلیم کر لیا ہے۔ ان کی بات سنتے ہوئے حیا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس وقت اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ تمہیں اب یہاں پر حویلی کی رسم و رواج کے مطابق ہی چلنا ہوگا اور یہاں کے سارے اصولوں کی پابندی کرنا تم پر واجب ہے۔ حیا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس وقت یہ باتیں سمجھانے کے لیے اس کمرے میں موجود ہے، حالانکہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا وقت ہے۔ اس نے آہستگی سے جی کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس حویلی میں جب بھی کسی کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس کے خاندان اور باپ دادا کے کردار کی جانچ بھی کی جاتی ہے، لیکن ہمیں تو تمہارے کردار کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ میں تمہیں ایک چھوٹے سے امتحان سے گزار رہی ہوں۔ اگر تم اس امتحان میں اپنا کردار ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں وہی عزت اور مقام دینے کی پابند ہوں گی۔ حیا کی آنکھوں میں ناسمجھی اترنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ لوگ اسے کس امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حیرت کا باعث تھا اس کے لیے زارون کی خاموشی۔ تمہیں آج رات ہر طرح سے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا ہوگا، مورے نے اس کی جانب سفید رنگ کی چادر بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بس ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ کس طرح کی پاک دامنی کا ثبوت؟ حیا حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جب مورے زارون کی جانب بڑھی۔ اسے ہماری شرط کے بارے میں تفصیل سے سمجھا دینا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ نہ سمجھ ہے یا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک نظر حیا پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ حیا بے یقینی اور حیرت سے ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے مکینوں کی تنگ ذہن کا اندازہ اسے ابھی سے ہونے لگا۔ زارون کی ماں کے جاتے ہی جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی اور زارون کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے زارون، اور تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ زارون نے ایک سخت نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ سب سے پہلے کہ تمہارا بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں، آج کے بعد تو مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو گی، حویلی کی دوسری عورتوں کی طرح، اور تم کسی بھی سوال جواب کے پابند نہیں ہو۔ یہ میری ماں کی شرط ہے اور تمہیں اسے لازمی طور پر پورا کرنا ہوگا۔ حیا کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ زارون ان سب سے مختلف ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ زارون کے کندھے سے چمٹ گئی۔ آج رات میں صرف آپ سے باتیں ہی کروں گی اور اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ مجھ سے کس طرح کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ یوں محسوس کروا رہے ہیں جیسے ہماری شادی دو قبائلوں کی رضامندی سے ہوئی ہو یا پھر باپ دادا کی وصیت سے۔ زارون نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں بھی تمہاری طرح سخت پابندیوں سے گزر کر تمہیں اپنا چکا ہوں، اور اب مجھے ان سب باتوں کو مانتے ہوئے ان پر عمل کرنا ہوگا، اور ان سب شرطوں کو پورا کرنے میں تم بھی میرا ساتھ دو گی۔
یہ حویلی کے رسم و رواج کی سب سے پہلی شرط ہے کہ یہاں پر خاندانی بہو اپنے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتی ہے۔ حیا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خالی خالی نظروں سے زارون کو دیکھ رہی تھی، جو اب اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنے سخت لمس سے اسے آشنا کروا رہا تھا۔ یہ ان دونوں کے درمیان جسمانی طور پر پہلی ملاقات تھی، لیکن زارون کا سخت لمس اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ زارون کے ساتھ یہ لمحے بہت خوبصورتی سے بتائے گی، لیکن اس وقت زارون پر جیسے ایک وحشت طاری تھی۔ وہ اسے اکثر کہا کرتا تھا کہ تم میری زندگی میں آنے والا ایک نازک پھول ہو جس کی نزاکت سے میں تعمر خود کو مہکاتا رہوں گا، اور آج وہ اسے یوں نوچ رہا تھا جیسے وہ اس کی محبت نہیں بلکہ بس بستر پر اسے میسر ایک لڑکی ہو جس کے ساتھ کھیل کر وہ سارے خواب توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، حیا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور اگر وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس کے بھیگے لہجے کو تو معلوم کر ہی سکتا تھا۔ جہاں پہلے وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتا، آج وہ اسے خود اپنے ہاتھ سے تکلیف دے رہا تھا۔ زارون پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، نہ ہی اس کے بھیگے لہجے کا اور اس کی نہ ہی منت سماجت کا۔ شاید وہ اپنی جانب سے بس ایک شرط کو پورا کر رہا تھا اور اسے ہر حال میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہونا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت کی نظر میں اپنا مقام کھو رہا ہے۔ یہ لمحوں نے ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک احساس پیدا کرنا ہے۔ وہ ان لمحوں کو اپنی وحشت کی نظر کرتے ہوئے گنوارا ہے۔ رات کے آخری پہر میں جا کر اس کی آنکھ لگی اور صبح وہ دیر تک سوتی رہی۔ ویسے بھی اس کی دیر تک سونے کی عادت تھی، لیکن آج اسے سوتے ہوئے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ صبح سورج کی ننھی کرنیں اندر داخل ہوئیں تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے حیرت سے گھڑی پر نظر دوڑائی جہاں پر 12 ہونے والے تھے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور زارون کمرے میں موجود نہ تھا، اور وہ سفید رنگ کی بیڈ شیٹ بھی یہاں پر نہ تھی۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ نہ جانے اسے اس سے پہلے اس کمرے میں کون آیا تھا، لیکن اپنی نیند میں مگن وہ اندازہ ہی نہ لگا پائی۔ تھوڑی دیر کے بعد فریش ہو کر وہ تیار ہو گئی اور ملازمہ اس کے کمرے میں ہی ناشتہ دے کر گئی۔ اب اسے بے تابی سے زارون کا انتظار تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کب زارون آئے اور وہ دیکھے کہ اس کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رات بھر اپنی سختی کی وجہ سے اور جذبات کی رو میں بہہ کر زارون نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت برتاؤ کیا ہو، لیکن اب وہ لازمی طور پر شرمندہ ہوگا۔ کافی دیر وہ یہی باتیں سوچتی رہی جب زارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے انداز سے حیا کو کافی حیرت ہو رہی تھی، جہاں وہ پہلے ہر وقت ہی اس کے قریب رہتا۔ اس کی میٹھی میٹھی پرسکون باتیں حیا کو کسی اور ہی جہاں سے متعارف کرواتی۔ وہیں کل سے اس کا اکھڑا اکھڑا لہجہ اس کے لیے سنجیدگی کا باعث بن رہا تھا۔ حیا زارون کے قریب آتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ابھی بھی اس کے لہجے میں نروٹھا پن تھا۔ اسے یہ جان کر مزید حیرت ہوئی کہ زارون نے اس کے لہجے کی جانب توجہ نہ دی۔ حیا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے زارون، آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں؟ کسی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے پریشان ہوں حیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے انداز پر حیا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ قیامت رات کو آ کر گزر گئی اور وہ شرط اس نے جیسے تیسے پوری کر لی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قیامت تو اب اس کی منتظر ہے، جس سے چھیل کر اس نے مکمل طور پر ٹوٹ جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا زارون؟ حیا نے دھڑکتے ہوئے دل سے زارون کے سخت تاثرات کو دیکھا۔ تم اماں کی شرط میں بری طرح ناکام ہوئی ہو، میں تم سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ… کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا زارون؟ تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو؟ میں شک نہیں کر رہا، جو کچھ تھا رات کو ثابت ہو چکا ہے۔ کیا ثابت ہوا ہے؟ تم ان غلط روایات میں پڑھ کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہو۔ وہ نم آنکھوں سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ آج پہلی بار زارون کے سامنے ٹوٹا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا تو یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا، لیکن تم ناکام ہو گئی حیا۔ اس کی بات اور لہجے پر حیا خفت زدہ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں اگر اسے ان رسومات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ اس قدر دقیانوسی اور تنگ نظری کا شکار تھے۔ اسے خود پر پختہ یقین تھا کہ زارون اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس سے اس نے جائز طریقے سے قربت اختیار کی، لیکن وہ شخص محض لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کے کردار پر شک کر رہا ہے۔ اسے زارون سے یہ امید نہ تھی۔ زارون کمرے سے باہر چلا گیا اور
حیا روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے اس سب کا اندازہ نہ تھا۔ 2 دن وہ زارون سے ناراض رہی، لیکن زارون نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اس کے چہرے پر مکمل اجنبیت تھی۔ وہ کمرے سے باہر جاتی تو سب لوگ اسے عجیب و غریب تاثرات سے گھورنے لگتے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ یہاں آ کر وہ خود ہی اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اس قدر غلط الزام تراشی کریں گے۔ اس پر وہ اپنی ہی نظروں میں گر رہی تھی۔ اس رات زارون کمرے میں آیا تو اس نے ایک بار پھر ضد چھوڑتے ہوئے زارون کا بازو تھام لیا۔ زارون، میں اس گھر میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ میرا تمہارے ساتھ گہرا رشتہ ہے اور تم ہی مجھ پر یقین نہیں کر رہے۔ زارون نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کہیں بھی محبت کی رونق نہیں تھی۔ پوری حویلی میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ زارون کی بیوی اس کے حق میں وفادار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے زارون کہ میں صرف تمہاری ہوں۔ یہ لڑکی کے کردار کو جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ حیا نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے لحاظ سے یہ غلط ہوگا، لیکن حویلی میں مورے اس لحاظ سے لڑکی کی پاک دامنی دیکھتی ہے۔ مجھے مورے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تم سے فرق پڑتا ہے۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو زارون؟ اس نے یقین سے زارون کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ زارون نے اس کی بات سنتے ہوئے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ کل تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پاک دامن لڑکی ہو، لیکن آج اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ زارون نے اس کا مان توڑ دیا۔ اسے اس پر پختہ یقین تھا۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ خالی ہاتھ پلٹنے لگی جب زارون نے اس کا بازو تھام لیا۔ اگر تم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، مجھے واضح لفظوں میں یہ باور کروا دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس بات کو سلجھا لوں گا۔ اس نے پلٹ کر زارون کو دیکھا۔ تم میرے کردار کو داغدار کر چکے ہو زارون۔ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے تمہاری اس رسم کا شکار ہی نہیں ہونا تھا۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ زارون کے لہجے میں بھی سختی اتر آئی۔ کوئی بھی لڑکی اگر اپنے دل میں اپنی پاک دامنی کا یقین رکھتی ہے تو وہ کسی بھی شر سے نہیں گھبراتی ہے، اور تم اس شر سے گزرنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو۔ ہاں، اس شرط میں ناکام ہونے والی پہلی لڑکی ضرور ہو۔ اس پر طنز کے تیر برساتا ہوا زارون اسے مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ حیا، مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے، چاہے وہ جس رشتے کی زبان سے ہو، لیکن مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اگر تم مجھے سچ بتا دو گی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا تم مجھے دھوکہ دے چکی ہو؟ حیا بس خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اس کے پاس زارون کی تسلی کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے بس نم آنکھوں سے زارون کو دیکھا۔ جب تم نے مجھ سے محبت کی تھی تب تو ہمارے درمیان اس طرح کے معاملات غیر ضروری تصور کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر زارون جھنجھلا اٹھا۔ خدا کے لیے مجھے بار بار شادی سے پہلے والا وقت مت یاد دلایا کرو۔ شادی سے پہلے ایک لڑکی اور لڑکی کی محبت میں فرق ہوتا ہے، لیکن اب تو تم میری بیوی ہو اور میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں۔ زارون کے سخت لہجے پر وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہو تو تمہیں مجھ پر یقین بھی رکھنا چاہیے تھا زارون، لیکن تم جاہل لوگوں کی طرح بے بنیاد رسموں کا شکار ہو۔ زارون نے اسے بازو سے تھام لیا۔ خبردار، اگر تم نے آج کے بعد یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا، میں یا حویلی کا کوئی بھی فرد اگر تمہیں جاہل لگتا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ تم بھی یہاں پر ایک پاک دامن ثابت نہیں ہو۔ زارون کا بدلتا ہوا سخت لہجہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شخص اسے کتنی اذیت میں مبتلا کر رہا تھا وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ حیا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے صفدر ملک کے دل میں عجیب سے وسوسے پھیل رہے تھے۔ اس روز انہوں نے حیا کو بھیج تو دیا، لیکن اب ان کے دل کی جو حالت تھی وہ کسی سے مخفی نہ تھی۔ ہر وقت گھر میں اس کی چہچہاتی ہوئی ہنسی انہیں سکون دیتی، لیکن آج کتنے دن ہو گئے تھے نہ انہوں نے اس سے بات کی تھی اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی۔ صفدر ملک آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں چلے آئے، جہاں پر موجود ہر چیز اس کی یاد دلا رہی تھی۔ نورین اس کمرے میں داخل ہوئی تو صفدر کو بیڈ پر رنجیدہ حالت میں بیٹھے دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ ماں تھی اور حیا کے لیے ان کا بھی دل تڑپ رہا تھا۔ صفدر ملک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے تسلی سے اپنا ہاتھ دبایا۔ ہمیں اب بس اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صفدر ملک بس خاموشی سے کمرے میں لگی ہوئی حیا کی تصویر کو دیکھتے رہے۔ اس وقت ان کے دل میں حالت ناقابل بیان تھی۔ کچھ لوگ والدین کی برسوں کی ریاضت کو خاک میں ملا کر ان کے فیصلے کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ پسند کی شادی کا ہر شخص کو حق دیا گیا ہے، لیکن والدین بھی آپ کی زندگی میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ رکھتے ہیں۔
मोहब्बत से तड़पते हुए दो दिल बस अपनी बेटी की बातों में मशगूल थे, जबकि कमरे में अकेले बैठकर रोते हुए हया भी उनकी याद से गाफिल ना थी। उसका दिल भी उनकी नर्म आगोश के लिए तड़प रहा था। काश उस रोज़ उसने बाबा की बात मान ली होती। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे इस सब का एहसास इतनी जल्दी हो जाएगा। कुछ देर गुजरी तो मुलाज़िम ने उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए उससे कहा कि उसे ज़ीनिया खानम यानी ज़रून की माँ के कमरे में तलब किया गया है। न जाने अब कौन सी कयामत उसकी मुंतज़िर थी। यहाँ आकर हर रोज़ उसके लिए एक नई आजमाइश जन्म लेती। उठकर उसने शॉल खुद पर फैलाते हुए बाहर का रुख किया। मामूल से हटकर उस वक्त जनान खाने में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। मोरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी, जबकि दरवाज़ा खुलता चला गया। उसे ये जानकर हैरत हुई कि उस वक्त हवेली की तमाम बड़ी ख़वातीन मोरे के कमरे में मौजूद थी। अंदर दाखिल होते ही उसने आहिस्तगी से सलाम किया। 2 दिन काफ़ी थे तुम्हें शोक मनाने के लिए कि तुम्हारी पाकदामनी का सबूत नहीं मिला। मोरे की आवाज़ पर उसका दिल डूब कर उभरा, जबकि दूसरी ख़वातीन बस उसके चेहरे को घूरते हुए देख रही थी। अल्लाह जानता है कि मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी में आने वाला ज़रून पहला मर्द है। हया ने लब खोलकर मोरे की जानिब देखा, जबकि उसकी बात सुनकर वो तमस्खुर भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम्हारी ज़िद और हठधर्मी और मुसलसल एक ही मौक़िफ़ पर कायम रहना हमारे लिए मज़ीद तशवीश का बाइस बन रहा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी पाकदामनी को साबित करो तो फिर तुम्हें पूरे जिरगे के सामने कुरान पर हाथ रखकर कसम उठानी होगी। हया ने हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखा। एक मामूली सी रस्म के लिए वो कुरान को बीच में लेकर आ रही थी। क्या वो नहीं जानती थी कि कुरान की इज़्ज़त और मर्तबा किस कदर बुलंद है? उन लोगों के रस्म और रिवाज से ज़्यादा, लेकिन शायद उन्हें गुरूर कुछ देखने के काबिल ही नहीं छोड़ रहा था। उस रात उसे हुक्म सुना दिया गया कि कल जिरगे के सामने उसने कुरान पर हाथ रखकर अपनी पाक दामनी का सबूत देना है, और अगर वो कुरान पर हाथ रखकर कसम नहीं उठाएगी उसे कोड़े मारकर यहाँ से भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का रिवाज के मुताबिक एक बदकिरदार लड़की की सज़ा यही है। वो खामोशी से अपने कमरे में पलट आई। ज़रून से उसने इस हवाले से कोई बात न की। वो जानती थी कि जो फैसला उसकी मोरे ने कर दिया वह इस फैसले के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। उसके बाबा ने ठीक कहा था कि वो एक कैद खाने में जा रही है, जहाँ के लोग बस सारी ज़िंदगी अपनी बनाई हुई हदूद और खोखले उसूलों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, जहाँ औरत को सिर्फ तज़लील का बायस समझा जाता है। वो पूरी रात उसने सोचते हुए गुजारती। अगर वो कुरान पर हाथ नहीं रखती तो शायद उसके किरदार पर उंगली उठाकर उसे एक बार फिर तज़लील का निशाना बनाया जाता। लेकिन उसका दिल इस बात पर मुतमईन न था कि वो उन लोगों की जाहिलियत के सामने खुद को साबित करने के लिए कुरान मजीद पर हाथ रखे, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। बिलाखिर यही सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह हवेली में एक जिरगा मुनक्किद हुआ और बिलाखिर उसे तलब कर लिया गया। पहली बार ज़िंदगी में वो बुरी तरह कपकपाहट का शिकार हुई। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी पाकदामनी पर शक था, बस उस पर खौफ खुदा इस कदर हावी हो गया कि उसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। उसने रोते हुए खुदा से माफ़ी तलब की। वो मुसलसल उससे मदद तलब कर रही थी। आज पहली बार वो टूट चुकी थी और उसके ख्वाब उसकी आंखों में ही दम तोड़ गए। खुद पर अच्छी तरह शॉल को लपेटते हुए वो मुलाजमा के साथ जिरगे में आ गई। यहाँ आकर उसके पूरे जिस्म में एक बार फिर कपकपाहट दौड़ गई। यहाँ पर हवेली और कबीले के तमाम बड़े सरदार मौजूद थे। उसने तज़लील के एहसास से अपनी आंखों को मूंद लिया। काश उसे इस सबसे पहले मौत आ जाती, लेकिन शायद ये उसका अपने हाथों से खोदा हुआ गड्ढा था, जिसमें वो गिरकर अब बाहर निकलने के लिए हाथ पांव चिल्लाते हुए मदद तलब कर रही थी। लेकिन उस वक्त कोई भी उसकी मदद करने वाला न था। उसके यहाँ अंदर आते ही सबकी मौजूदगी में कुरान मजीद लाया गया। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू टूटकर बरस रहे थे और हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे। इर्द गिर्द बैठे हुए लोग उनके हिसाब में मुअस्सिस थे, जिनके दरमियान खड़ी औरत अपनी पाक दामनी का सबूत दे रही थी। उसे उन सबसे सरोकार न था। उसे अगर सरोकार था तो उसके शौहर से, जो उसे लाताल्लुक होकर खुद उसकी तज़लील करवा रहा था। कुरान मजीद पर हाथ रखते हुए उसने कसम खाई, मैं कसम खाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर ज़रून के अलावा किसी को भी मैंने अपने करीब नहीं आने दिया। उसने कसम खा ली और ज़ीनिया बेगम का अंदाज़ा था कि वो कभी भी कसम नहीं उठाएगी।
ان کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی، ان کی چال خود پر ہی بھاری پڑ گئی۔ تبھی وہ جلدی سے اٹھی اور شال کو پھیلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا گر جاؤ گی۔ اپنی بد کرداری کو چھپانے کے لیے تم قرآن مجید کا سہارا لینے سے باز نہیں آئی؟ اس سے بہتر تھا کہ تم جرگے میں اپنا جھوٹ اگل دیتی۔ حیا نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر پلٹ کر زارون کو دیکھا، جس کے چہرے کی رنگت ابھی تک برقرار تھی، یعنی اس کی اٹھائی گئی قسم اس پر بھی اثر انداز نہ ہوئی۔ آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں جن کو قرآن مجید کی قسم اٹھانے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا؟ ہم تم پر کیسے یقین کریں لڑکی؟ تم وہ لڑکی ہو جس نے ایک لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ سے دشمنی مول لی اور انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس گھر میں آ گئی، صرف اور صرف ہماری قبائلی دولت سے مروب ہو کر۔ حیا کی بس ہو چکی تھی، اب اس سے زیادہ وہ مزید ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں تھوکتی ہوں آپ کی قبائلی دولت پر اور آپ کے رسم و رواجوں پر، جو ایک مسلمان عورت کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں۔ پہلی بار اپنے لہجے کو ان کے سامنے بلند کرتے ہوئے وہ اپنی جون میں پلٹ آئی۔ آپ ہوتی کون ہیں کسی کی الزام تراشی کرنے والی؟ کیا آپ اپنے کردار کے بارے میں جواب دہ ہیں جو آپ کسی پر بھی کیچڑ اچھالنے کا حق رکھتی ہیں؟ جہاں زینیہ بیگم کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی، وہیں باقی سب لوگ بھی حیرانگی سے حیا کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زارون تو حیرت کا شکار تھا۔ اسے حیا سے یہ امید نہ تھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے سامنے اس لہجے میں بات کرو؟ یہ جرت مجھے آپ کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ کاش میں نے پہلے اپنے حق میں آواز اٹھائی ہوتی۔ سب سے پہلے آپ جا کر اپنی پاک دامنی کے ثبوت کے طور پر وہ سفید بیڈ شیٹ لے کر آئیں، یا پھر اپنی بیٹیوں کی۔ اس کے جملے منہ میں ادھورے رہ گئے جب زارون نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جوڑ دیا۔ بہت اچھے زارون خان، آج تم نے اپنی مردانگی کا ثبوت بھی دے دیا۔ حیا کی آنکھوں میں ذرا برابر خوف نہ تھا۔ آج وہ بے خوف ہو چکی تھی اس رشتے کے ٹوٹ جانے سے۔ وہ ان لوگوں کی سوچی سمجھی سازش کا شکار ہو رہی تھی، اور اب وہ مزید اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ کسی حدیث یا کسی فرمان سے ثابت کریں کہ عورت کی پاک دامنی کے لیے اسے محض ایک کپڑے پر لگے ہوئے داغ کی وجہ سے جانچا جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹری رپورٹ میرے سامنے لے کر آئیں۔ کون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ ایک عورت کی سرعام تسلیل کریں؟ وہ سفید کپڑا جسے صرف آپ لوگوں نے دیکھا اور پھر اپنے مطابق فیصلہ کر لیا، کیا اسے جرگے میں پیش کیا گیا ہے؟ کیا اسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ خدا نے تمہیں مجازی خدا بنایا ہے زارون خان۔ اس نے تمہیں میرا حکمران نہیں بلکہ نگران بنایا ہے۔ لعنت ہے تم جیسے مرد کی مردانگی پر، جو مردوں کے درمیان اپنی بیوی کے کردار کی گواہی دینے کی بجائے اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے۔ حیا نے آج کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ارد گرد کے لوگوں کی آنکھوں کے تاثرات، نہ ہی اپنا لہجہ اور نہ ہی زارون کی محبت کی بقا۔ آج اسے حقیقت میں معلوم ہوا کہ وہ خود کے لیے خسارے کا انتخاب کر بیٹھی ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اس گھر کو چھوڑ کر، اور تم سے، تمہاری محبت سے اور تمہارے ساتھ ہر جڑے رشتے سے آزاد ہو کر۔ حیا نے زارون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ اگر تم ایک شریف زادی ہوتی تو تم کبھی بھی اپنے لیے آزادی کا انتخاب نہیں کرتی۔ ہماری حویلی میں عورت جس شخص سے وابستہ ہو جائے اس کی غلام بن کر رہ جاتی ہے، اور تم زارون کے ساتھ ایک رات گزار لینے کے بعد بھی اس سے علیحدگی کی طلبگار بن گئی۔ زینیہ بیگم نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس پر وار کیا۔ جرگہ برخاست ہو چکا تھا اور سبھی مرد اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں آپ کے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے لیے اپنی مرضی کی پاک دامن لڑکی کا انتخاب کیجیے جو ساری زندگی اس کی غلامی میں گزار دے۔ میں حیا صفدر ملک ہوں، صفدر ملک کی بیٹی۔ مجھے نہ ہی آپ کی شان و شوکت سے غرض ہے اور نہ ہی دولت کی ریل پیل سے۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ کب تک ایک عورت کو محض اسی لیے تسلیل کا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ جسمانی تعلقات کے وقت اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر پائے؟ کیا پاک دامنی کا معیار صرف ایک داغ پر پرکھا جاتا ہے؟ کیا مرد کی پاک دامنی عورت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ مرد چاہے جہاں مرضی منہ مار کر آ جائے، لیکن اسے اپنے بستر پر ایک ایسی عورت چاہیے جو اس کے چھونے پر سرخ مادے سے نہا جائے، جس کو تڑپا کر وہ اپنی مردانگی کو ثابت کرے۔ زارون نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن زینیہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہے۔ اگر ایک عورت تمہارے لیے مخلص نہیں ہے تو تم قبیلے کے سردار ہو کر نہیں جھکو گے زارون۔ انہوں نے زارون کو تھام لیا اور وہ رک گیا۔ شاید اس کی محبت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے روک لیتا۔
उस वक्त 4 बजे का वक्त था जब वो हवेली से चली गई और ना ही उसने ज़ारून को पलट कर देखा और ना ही ज़ारून ने उसे रोकने की कोशिश की थी। शायद मोहब्बत से ज़्यादा रस्म रिवाज और कबीले की पहनाई गई उसूलों की बेड़ियाँ उसके लिए ज़्यादा अहमियत रखती थी। कमरे में आकर उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई। रात होने को आई थी, लेकिन हया का कुछ पता न था। वो उसके निकाह में थी और उसकी बीवी थी, न जाने कहाँ चली गई। उसके बाप ने उसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था और अब वो वहाँ तो जा नहीं सकती थी। उसके अलावा उसके पास कोई ठिकाना न था और यहाँ के रास्तों से भी वो नावाकिफ़ थे। उसने जाते हुए बस अपना सामान उठाया था। कमरे की हर चीज़ वैसी की वैसे ही पड़ी थी। शिकस्ता कदमों से बाहर निकलते हुए वो बुरी तरह रो दी। आज उसकी हिम्मत टूट गई। आज एक बड़े रिश्ते ने उसे तोड़ कर रख दिया। आज मोहब्बत उसके सामने खोखली साबित हुई। वो मोहब्बत जिसकी बिना पर वो इतराती फिरती थी, आज उस मोहब्बत ने उसे आईना दिखा दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मोहब्बत का भूत सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर उतर जाएगा। जिंदगी में पहली बार वो बस में आ बैठी थी। उसके पास देने के लिए किराया नहीं था और उसने अपने गले में पहनी हुई चेन उतारी और ड्राइवर के हवाले कर दी। उसे बस यहाँ से जाना था, उस कैद खाने से दूर। उस घुटन ज़दा फिजाओं में उसका सांस बंद हो रहा था। वो उस पुरसोग फिजा में सांस नहीं ले सकती थी जिस पुरसोग फिजा में ज़ारून खान ने उसे अपनी मोहब्बत की कैद में कैद किए रखा। सफ्तर पैलेस के सामने खड़ी होकर उसने एक बार फिर खुद को टूटा हुआ महसूस किया। उसके हाथ पैर और दिल बुरी तरह कँपा रहे थे। अगर आज उसके बाप ने भी उसे कबूल न किया तो? हवेली से बाहर आते ही उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। गुजरे हुए माजी की कोई याद वो अपने साथ लेकर नहीं आना चाहती थी। घर में दाखिल होते ही उस घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। लाउंज में उसे अपने बाप के साथ बहस करती हुई हया चीखती हुई नजर आई। उसका दिल चाहा कि उसे जाकर रोक दे। जिंदगी में अगर मुखलिस रिश्तों से वाबस्ता हो तो उन्हें अपनी जिद और हर धर्मी का निशाना मत बनाओ। हो सकता है कि कुदरत तुमसे इंतकाम लेने पर उतर आए। अगर उसका बस होता तो वो वक्त को वापस घसीट कर ले आती। सफदर मलिक ने सीढ़ियों से उतरते हुए उसे बेयकीनी से देखा। वो बैग वहीं छोड़ते हुए दौड़ते हुए उसके कदमों से लिपट गई। बाबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज टूट कर आपके दरवाजे पर आ गई हूँ। उसका दिल बुरी तरह से कँपा रहा था। हो सकता था कि उस दरवाजे से भी वो धुतकारी जाती। उसने अपनी हर गलती को तस्लीम कर लिया और बाप के कदमों में रोते हुए उसने अपनी हर गलती की माफ़ी उनसे तलब की। जब सफदर मलिक ने उसे बाजू से उठाकर अपने सामने खड़ा किया और अपने सीने में भींच लिया। वो कोई गैर नहीं था, उसका बाप था, जैसे ना ही उसके किरदार पर शक था और ना ही अपनी परवरिश पर। उनकी बेटी सिर्फ कुछ वक्त के लिए भटक गई थी और आज फिर उनके दरवाजे पर खड़ी थी। अगर उसे वो नहीं समेटते तो शायद वो मज़ीद बिखर जाती। इतने दिन उसकी गैर मौजूदगी में उन्होंने जैसे गुजारे थे, सिर्फ वही वाकिफ़ थे। नारीन बेगम ने भी उसे इस हाल में देखा तो तड़प उठी। उसने रोते हुए माँ को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो लोग तो पहले ही जानते थे कि इस तरह के लोग किस कदर पसमानदा ज़हनियत का शिकार होते हैं। शुक्र है कि उनकी बेटी वापस आ चुकी थी और ठीक ठाक थी। अब उन्हें और किसी चीज़ से कोई सरोकार न था। पूरी रात गुजर गई, लेकिन हया का उससे कोई राब्ता न था। और फिर अगला दिन भी न जाने क्यों एक अनजान से खदशे के तहत उसका दिल लरस रहा था। ज़ीनिया बेगम ने मुसलसल उस पर पाबंदी लगा दी कि अब वो उस घर में हया का नाम भी नहीं लेगा, बल्कि उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी को अपनी माँ के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारेगा, जहाँ उसकी माँ अपनी मर्ज़ी से उसके लिए लड़की का इंतखाब करेंगी। हया ने उसके साथ कितना गलत किया था और फिर बिना उसे अपनी पाकदामनी का सबूत दिलाए जलील और ख़वार करके चली गई थी। वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम था। इस सब के बावजूद ये सच था कि वो हया से मोहब्बत करता था। कमरे में अभी भी उसकी मौजूदगी का एहसास था। अगले 1 माह तक उसे ज़ीनिया बेगम ने हवेली से बाहर ही ना जाने दिया। वो जानती थी कि अगर वो हवेली से बाहर गया तो ज़रूर हया को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाएगा। वो मुसलसल उसे बदगुमानी का जहर घोर कर पिला रही थी। वो जानती थी कि अगर वो इस मामले में उसकी सहनसाजी करती रहेंगी तो वो एक दिन अपनी ज़िद से वापस आ जाएगा। मुसलसल अपने लफ्ज़ों को जहर उसके अंदर उंडेल कर उसे बदजन तो करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी ज़ारून को अंदर ही अंदर उस मामले पर तजस्सुस था। उस रोज़ हया के अल्फाज
آج بھی اس کے ذہن کی اسکرین میں گردش کرتے تھے۔ بیڈ شیٹ نہ صرف اس کی غیر موجودگی میں اٹھا لی گئی بلکہ آج تک اس نے اس بیڈ شیٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ بس اسے اپنی ماں پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ حیا کی طبیعت سے واقف تھا۔ اگر وہ اس روز چھوٹی ہوتی تو پھر وہ کسی صورت بھی قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس روز اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی پاک دامنی کی گواہی بھی تو دی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ابھی بھی یہ بات مسلسل گردش کرتی رہتی، لیکن اپنی ماں پر اندھا اعتماد ہونے کی وجہ سے وہ اسے مسلسل چھٹک دیتا۔ اپنی زندگی میں وہ ہر ایک کو شک کا نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن دینیا بیگم کو نہیں۔ زینیا بیگم کے لیے وہ کتنی اہمیت رکھتا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا جھوٹ سے کتنی نفرت کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے اس کے سامنے کسی طرح کے جھوٹ کا سہارا لے سکتی تھی۔ اس روز کسی کام کے سلسلے میں وہ زینیا بیگم کے کمرے میں گیا۔ زینیا بیگم وہاں موجود نہ تھی۔ کمرہ بالکل خالی پڑا تھا اور اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے جب ایک احساس کے تحت وہ رک گیا۔ وہ پلٹ آیا اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے الماری کے قریب آ گیا۔ مضبوط ہاتھوں سے کچھ سوچتے ہوئے اس نے الماری کے دروازے کھول دیے۔ کپڑوں کو کھنگالتے ہوئے وہ کچھ تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کی مطلوبہ چیز اسے یہاں نہ ملی۔ تبھی اسے نیچے رکھے ہوئے جوتوں کے خانے میں اس بیڈ شیٹ کا احساس ہوا اور اس نے اسے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ وہ اسے حیرت سے دنگ کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ بیڈ شیٹ پر لگے ہوئے ہلکے ہلکے سرخ دھبے اسے ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وہی بیڈ شیٹ ہے جو اس رات ان کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ابھی سے بے یقینی سے دیکھ ہی رہا تھا جب زینیا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کے ہاتھ میں وہ بیڈ شیٹ دیکھ کر وہ بس ایک پل کے لیے رکی اور پھر اطمینان سے اس کے قریب آ گئی۔ مورے، یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن مورے مکمل اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی، یہ سب کچھ چھوٹ ہی سہی، لیکن میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکال دیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گی مورے۔ شدت جذبات سے پہلی بار اس کی آواز لرز اٹھی، اور اس کی آواز مورے کی آواز سے بلند تھی۔ جب انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا، آج زارون کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں آ گیا، لیکن حیا کی روتی اور سسکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ تو سچ مچ جاہل نکلا، جسے نہ تو اپنی بیوی کی حفاظت کرنا آئی اور نہ ہی اپنی محبت کو نبھانا آیا۔ اگلے روز ہی گاڑی نکال کر وہ صفدر پیلس کے سامنے تھا۔ گارڈ نے اسے اندر جانے سے سختی سے روک دیا، کیونکہ اس کے اندر جانے پر مکمل پابندی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسے اندر نہیں جانے دیا، اور اس نے پیغام بھی بھیجا کہ وہ حیا سے ملنا چاہتا ہے، لیکن حیا نے انکار کر دیا۔ آج پورے 2 ماہ ہو چکے تھے اور وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا، جس کی اب اس نے امید بھی ختم کر دی تھی۔ وہ ہر روز اس کے دروازے پر پایا جاتا۔ وہ پورا دن اس کے دروازے کے سامنے گزار کر شام کو واپس چلا جاتا اور اگلی صبح دوبارہ، لیکن حیا نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ کتنی ہی بار گارڈ کے ہاتھوں ذلیل کر گئے صفدر ملک نے اسے یہاں سے چلے جانے کے لیے آمادہ کیا، لیکن وہ صرف ایک بار حیا سے ملنا چاہتا تھا۔ جب اس روز حیا نے تنگ آ کر اسے اندر آنے کا حکم دے دیا، لاؤنج میں اسے داخل ہوتا دیکھ کر حیا نے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ اندر آتے ہوئے سب کے سامنے حیا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آج حیا نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ میں اعتراف جرم کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ تم یہ سوچ لو کہ تمہارے مقدر میں معافی نہیں ہے زارون خان۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ اس نے زارون سے محبت کی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اسے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے صرف ایک بار موقع دے دو۔ حیا نے اسے معاف نہ کیا اور اس روز وہ خالی ہاتھ واپس پلٹ گیا۔ چاہے وہ صفدر ملک کا آفس تھا یا ان کے گھر کے باہر، اس نے ہر جگہ سرعام ناک رگڑتے ہوئے حیا سے معافی طلب کی، لیکن وہ ایسی پتھر دل ہوئی کہ وہ اس کی بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات نورین بیگم اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی۔ نورین بیگم اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ خود کو سزا دے رہی ہو یا اسے؟ سزا ہم دونوں کے مقدر میں ہے ماما۔ حیا کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ وہ تمہارا اپنا انتخاب تھا حیا، اور اگر اب محبت تمہارے گھر کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر مطمئنی ہے تو اس کی التجا پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور حیا نے
रोते हुए अपने घुटनों पर माथा टिका दिया। जितनी भी संगदिली का इजहार वो कर लेती, लेकिन हकीकत यही थी कि वो आज भी ज़रून खान को बेइंतहा चाहती थी और उसके अलावा किसी का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। बिलाखिर उसकी 3 माह की मुसलसल कोशिशों के बाद हया ने उसे माफ़ करने का फ़ैसला कर दिया। लेकिन उस रोज़ सफदर मलिक ने उसे घर पर बुलाया और मुकम्मल शराइत और ज़वाबत के साथ ही अपनी बेटी को उसके साथ रुखसत किया। वो हवेली और हवेली के मकीनों से दस्तबरदार हो गया। उसने अपना सब कुछ हया के लिए छोड़ दिया था। वो जब चाहता उनसे मुलाकात करने जा सकता था, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर हया के साथ अलग रहना था और उन सब शराइत पर वो हामी भरता चला गया। उसे उस वक्त सिर्फ हया की ज़रूरत थी। हया उसके साथ उस नए घर में आई और अंदर आते ही ज़रून ने उसे अपनी मजबूत बांसुओं में थाम लिया और उसके माथे पर लब रखते हुए मुस्कुरा दिया। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुमने मेरी मोहब्बत को मौका दिया और मुझे बावर करवा दिया कि खुद से मुंसलिक रिश्तों की कदर कैसे की जाती है। उसके एतराफ़ पर हया दिल से मुस्कुरा दी।